السلام علیکم۔ آج ہم یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کریں گے اور وہ ہے بیٹی کی شادی کا خرچہ۔ یہ سوال عموماً تب اٹھتا ہے جب زوجین میں علیحدگی ہو جاتی ہے، یعنی میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں، بچے ماں کے پاس ہوتے ہیں اور والد الگ رہ رہا ہوتا ہے، عموماً دوسری شادی کر لیتا ہے اور اپنی دوسری بیوی اور اپنے ان بچوں کی کفالت کر رہا ہوتا ہے، اور جو پہلی بیوی اور اس کے بچے ہوتے ہیں ان کو بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور اس نے کبھی ان کو نان و نفقہ بھی نہیں دیا ہوتا، تو جب بچی کی شادی کی عمر آتی ہے تو مائیں اکثر عدالتوں میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے کہ بیٹی کی شادی کا اخراجات جو ہے وہ کہتی ہے کہ والد اٹھائے، اور والد جو ہے وہ نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کو اس بات کی بچوں کو سزا دینا چاہتا ہے، خاص طور پہ بیٹی کو، کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کیوں رہی۔ تو ایسی صورتحال میں ہمارے ملک کی قانون تو اس میں کچھ نہیں کہتا، مگر عدالتی فیصلے اس تواتر سے آ رہے ہیں سامنے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر ایک والد جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ رہا، وہ بیٹی ماں کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد اپنی ذمہ داری سے بالکل فری ہو جائے گا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات بھی نہیں اٹھائے گا۔ ایسا ہی کیس بیچ میں ہمارے سامنے ایک آیا تھا لاہور کی عدالت میں، جس میں والد جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات ادا کرنے کے بارے میں ڈٹائی سے انکار کر رہا تھا، اور وہ اصل میں وہ اپنی بیٹی کو سزا دینا چاہتا تھا کہ اس نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو بیٹی نے ماں کے ساتھ رہنے کو کیوں ترجیح دی۔ اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اس آدمی کی پہلے بھی بیٹیاں تھیں، جس کی 5 بیٹیاں تھیں، جس کی وہ پہلے شادی کر چکا تھا۔ جو اس نے دوسری شادی کی اور اس میں اس کی جو بیٹی ہوئی تھی، اس کو وہ ماں کے ساتھ رہنے پر، طلاق دینے کے بعد ماں کے ساتھ رہنے پر یہ سزا دینا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا خرچہ نہ اٹھائے اور اس کو کسی قسم کا اس کی شادی پہ خرچہ نہ کرے۔ عدالت نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو ظاہری بات ہے، عدالت کے نزدیک سب سے اہم مفاد ہوتا ہے، بچوں کا مفاد ہوتا ہے، اور وہ بالکل فری ہو کے فیصلہ کرتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کس کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ تو اس میں بیٹی کی شادی کے دعوے جب بیٹی نے کیا ماں کے ذریعے سے، تو اس میں اخراجات کی مد میں 3 لاکھ روپے مانگے، جبکہ فیملی کورٹ نے صرف 1.5 لاکھ روپے کیا۔ تو والد نے اس ڈگری شدہ رقم کو بھی اپیلیٹ کورٹ میں چیلنج کر دیا، یعنی عدالت اپیل میں جا کے چیلنج کر دیا، جسے کم کر کے 1 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ تب بھی اس والد کو یہ خیال نہیں آیا کہ اب کہاں 3 لاکھ خرچہ ہوا ہے، کہاں 1.5 لاکھ ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بھی اس نے اس کو کہا کہ یہ کم ہو اور 1 لاکھ روپے کر دیا، تب بھی اسے نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ سے اس رقم کو چیلنج کر دیا، ہائی کورٹ چلا گیا۔ ہائی کورٹ میں جا کے عدالت نے کہا کہ اب یہ جو رقم ہے نا، اس سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اس کی معاشی حیثیت کے مطابق بالکل درست ہے، اور چونکہ اس نے پہلے اپنی بیٹیوں کو، جو اس کی بیٹیاں تھیں 5، ان کی شادی کی تھی، تو اب اس کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ اپنی اس بیٹی کی بھی شادی کا خرچہ اٹھائے، اور اس کو دے دیا۔ اب اس میں یہ بات بہت یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا جو قانون ہے، محمدن لاء، جو قانون تو نہیں ہے، وہ ایک، اس میں آپ سمجھ لیں کہ وہ ٹی ایف ملا کی رائے تھی، تو اس میں تھا کہ ایک والد اپنی بیٹی کو اس وقت تک نفقہ دینے کا پابند ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، مگر ہمارے عدالتی فیصلوں میں یہ بات واضح آئی ہے کہ والد ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کا خرچہ بھی اٹھائے، کیونکہ یہ والد اس ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو سب کے لیے یہ ایک بہت اچھی خوشائندہ بات ہے کہ وہ عورتیں جو ایک طرف ہو کر اکیلی رہ کر اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہی ہیں، ان کا کر رہی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ جس دن بیٹی کا نکاح ہوا اسی دن سے اس کا خرچہ بند ہو گیا۔ والد کے ذمہ شادی تک اس کے ذمہ ہے، ہاں شادی کے بعد لڑکی کا نفقے کا ذمہ اس کے شوہر کے ذمہ ہو جاتا ہے، تب والد ذمہ دار نہیں ہوتا، لیکن جس دن تک اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کے خرچے سمیت وہ والد کے ذمہ ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔